نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پچھلے چند روز سے تصوف کے ضمن میں اور اس میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اس موضوع سے ذکر شروع ہوا تھا کہ یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیء اللہ، آپ کے نام مبارک کو اولیاء اللہ نے نہ صرف بطور وظیفہ پڑھا ہے بلکہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام مبارک کو اولیاء اللہ نے اسم اعظم بھی فرمایا ہے کہ یہ نام اسم اعظم ہے. اور پھر اس سلسلے میں پچھلے 3-4 بیان جو ان سے ہیں وہ ہمارے گزرے. تو پچھلے بیان میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خادم صاحب کی موت کس طرح ہوئی جو ان سی ہے. جس ابراہیم خادم نے آپ کی منقبت کا توڑ نکالا تھا، نے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت لے یارویں آلیدہ نات ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، تو اس نے اس کا توڑ نکالا تھا کہ اللہ باج نہ کسے نو پکار نہیں تے ڈوب کے مر جائیں گی. تو پھر اولیاء اللہ کا پانی سے بیڑا پار لگانے والوں کا مذاق اڑانے والا وہ شخص بذات خود ڈوب کر مرا پانی کے اندر. اور میں نے آپ کو سارا واقعہ کتابوں سے سنایا تھا پچھلے بیان میں. بہرحال اب آج ہم آگے چلتے ہیں کہ وہ جو بیڑا جس کو حضور غوث اعظم نے پار لگایا تھا، کہ وہ جو ایک اماں جی جن کے بیٹے کی بارات جو ہے وہ دریا میں ڈوب گئی تھی، اب یہ حضور غوث اعظم کی وہ کرامت تھی جس نے اس دور کے نہ صرف ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا بلکہ آپ کا قاضی الحاجات اور غوث العظم ہونا زبان زد خاص و عام کیا. یہ آپ سرکار کی وہ کرامت تھی کیونکہ ایک دن آپ دریا کے کنارے ایک سرسبز مقام پر عبادت میں مصروف تھے کہ چند عورتیں دریا کے اوپر پانی لینے کے لیے آئیں اور اپنے اپنے گھڑے بھر کر اپنے اپنے گھروں کو واپس روانہ ہو گئیں، مگر ایک بوڑھی اماں جی اپنا گھڑا بھر کر گھر جانے کی بجائے وہیں دریا کنارے زارو کتار، وہ اماں جی جون سی ہیں، زارو کتار انداز میں رونے لگیں. تو آپ نے ایک مرید سے پوچھا، اپنے خادم سے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ یہ جو سامنے وہ دور ایک اماں جی زارو کتار اس طرح بلک بلک کر رو رہی ہے جون سی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس عورت کا ایک بیٹا تھا جو 12 سال پہلے اپنی یہ بارات کے ساتھ جون سے شادی کروا کر وہ جو دلہا تھا دلہن اور بارات کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا کہ کشتی جو ہے وہ باراتیوں سمیت ڈوب گئی. کشتی جون سی ہے باراتیوں سمیت ڈوب گئی. 12 سال گزر گئے. یہ جو بوڑھی عورت ہے یہ اس وقت سے 12 سال سے یہ روزانہ دریا کے کنارے آتی ہے اور اس دریا کے کنارے بیٹھ کر روتی رہتی ہے کیونکہ اس دریا کے اندر اس کا بیٹا باراتیوں سمیت اور دلہن سمیت جون سے وہ مر گیا تھا جون سے. تو یہ تب سے جون سی ہے یہ روتی ہے. اب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جب یہ واقعہ سنا آپ بہت مضطرب ہوئے
اور ایک دریائے شفقت جوش میں آیا، تو اس خادم یا مرید سے کہا کہ اس اماں جی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اب وہ اماں جی جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ نے کہا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ سے وہ جو تیرا بیٹا ڈوبا تھا 12 سال پہلے، میں بما بارات کے میں اللہ سے تجھے وہ واپس دلواؤں گا۔ حضور غوث اعظم نے اس سے وعدہ کیا اور یہ کہا، اور آپ دعا فرماتے ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ تو آپ نے 3 مرتبہ دعا فرمائی کہ یا الہ العالمین، مولا کریم، اس اماں جی کی وہ جو بارات تھی اس کو زندگی بخشتے ہوئے واپس لوٹا دے، اس بارات کو جن سے جو 12 سال پہلے بارات سمیت وہ دلہا دلہن ڈوب گیا تھا۔ تو کتابوں میں، مستند کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے حضور غوث اعظم کا کہنا خالی نہ فرمایا، دریائے رحمت جوش میں آیا، اور وہ جو کشتی ہے وہ تمام تر ساز و سامان کے ساتھ، وہی دلہا، وہی دلہن، وہی بارات اور وہی سامان سطح آپ کے اوپر نمودار ہوئی اور کنارے آ لگی۔ وہ جو بوڑھی عورت تھی اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے، کہا جاتا ہے کہ جب یہ چیز دیکھی تو شہر میں ایک شور مچا حضور غوث اعظم کی اس کرامت کا، اور وہ بوڑھی عورت جون سی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب شہر میں اس کرامت کا شور اٹھا تو کئی ہزار کافر اور بت پرست اسی دن حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، ہزاروں کافروں نے اور ہزاروں بت پرست لوگوں نے۔ تو نہ صرف خلاصت القادریہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ہزاروں علماء اور مشائخ نے تاریخ کے ہر دور میں، تاریخ کے ہر دور میں اس واقعے کو دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف زبانوں میں، مختلف طریقے سے منظوم ہے یا نثری ہے، ان کو جن کو اگر ان کتابوں کو جمع کیا جائے تو ان جو واقعات لکھے گئے ہیں، جو بڑے بڑے بزرگوں نے، ائمہ نے، اولیاء نے، علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر یہ حضور غوث اعظم کی جس کرامت کا ذکر کیا ہے، تو ایک ضخیم کتاب بن جائے اگر وہ واقعات لکھے جائیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو اماں جی تھیں، انہوں نے بطور شکرانہ 11ویں شریف کا آغاز وہیں سے شروع ہوا۔ 11ویں شریف کا آغاز جو ہے وہ انہی اماں جی سے ہوا، تو کہ انہوں نے جا کر وہ جب نیاز دلائی، اللہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کی، لوگوں کو لنگر کھلایا، تو یہ وہاں سے 11ویں شریف کا آغاز ہوا تھا۔ یہ بات جو ہے یہ کچھ عجیب بھی نہیں ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ یہ 11ویں کا آغاز وہیں سے شروع ہوا ہو، مگر یہ ضروری بھی نہیں ہے، کتابوں میں ہے لکھا ہوا، ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ امام المحدثین امام یافی فرماتے ہیں کہ اصل میں جو 11ویں شریف شروع ہوئی ہے، یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی دن 10واں رات 11ویں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز اور میلاد منایا کرتے تھے۔ وہ اتنا مشہور ہوا، جیسے کہ آپ ایک دن رکھ لیتے ہیں کہ ہر مہینے پہلے اتوار میرے گھر میں محفل ہوگی، قرآن خوانی ہوگی، نعت خوانی ہوگی، ختم شریف ہوگا، اِصال ثواب کیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہوتا ہے نا ایسے۔ اسی طرح یہ جو امام المحدثین امام یافی ہیں، وہ فرماتے ہیں اصل میں حضور غوث پاک انہوں نے بھی ایک دن مقرر کیا ہوا تھا کہ دن 10واں رات 11ویں وہ حضور غوث اعظم کی نیاز اور ختم شریف کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم جون سی ہے، وہ نیاز اتنی مقبول ہوئی کہ عوام الناس نے بھی آہستہ آہستہ آپ کی نیاز کے لیے 11 تاریخ ہی کو منتخب کر لیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کیونکہ
ہوتا ہے نا کہ یار چلو جیسے کہ جوہر ٹاؤن 500 B بلاک میں 30 سالوں سے جون سا ہے وہ 11ویں شریف یا 25 سالوں سے 11ویں شریف کم و بیش ہو رہی ہے کہ چلو یار اس محفل میں جانا ہے جو دن 10واں اور رات 11ویں سجتی ہے. تو اس طرح یہ دن 10واں رات 11ویں، یہ 11ویں شریف حضور غوث اعظم کے نام سے مشہور ہو گئی. جبکہ ہے کیا یہ؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز ہے جو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی دلایا کرتے تھے جان سے. تو لہٰذا یہ نیاز اتنی مقبول ہوئی کہ اپنے تو اپنے بلکہ غیر بلکہ دشمن بھی 11ویں شریف کی نیاز میں اپنا حصہ ڈالنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں 11ویں شریف کی نیاز ہر مہینے بنتی ہے تو کوئی بندہ 10,000، کوئی 15,000، کوئی 2,000، کوئی 500، ہر کوئی حسب بعض اوقات کوئی 50,000، کیونکہ ہزاروں لوگ آتے ہیں اس 11ویں شریف کی نیاز ختم شریف لنگر کے اندر. اس لنگر کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا ہے. یہ جو دیگیں پک رہی ہیں جو حضور غوث اعظم کے ایصال ثواب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے اس میں ہمارا بھی حصہ ڈل جائے، ہمارا بھی حصہ ڈل جائے. تو یہ نیاز اتنی مقبول ہوئی کہ عوام الناس نے بھی آپ کی نیاز کے لیے 11 تاریخ ہی کو منتخب کیا اور اپنے تو اپنے غیر بلکہ دشمن بھی 11ویں شریف کی نیاز میں اپنا حصہ ڈالنے پر فخر کرنے لگے. تو میں نے یہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اولیاء کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگانے والا جس شخص نے اولیاء کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، بلکہ کتب افراد شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء شیطان میں شمار کرنے والا جون سا شیخ ابن تیمیہ جیسا شخص ہے، اس کو بھی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت اور کرامات کا اقرار کرنا پڑا. یہ وہ شخص تھا جس نے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء شیطان میں شمار کیا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے اولیاء اللہ کے اوپر کفر کے فتوے لگائے. مگر اس شخص کو بھی شیخ ابن تیمیہ کو بھی غوث اعظم کی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت اور کرامات کا اقرار کرنا پڑا اور ماننا پڑا کہ جس طرح مشرق سے سورج طلوع ہونے اور مغرب میں سورج غروب ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حضور غوث اعظم محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شان سلیمانی، تفسیر قرآنی، لال بدخشانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی ولایت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ کی تو علامہ ابراہیم الدروبی اپنی کتاب المختصر فی تاریخ شیخ عبد القادر القیلانی اس میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ نہ صرف حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کی تصدیق کرتے تھے بلکہ ربیع الاول کی آخری تاریخوں میں نذرانے، ہدیے، درس و تدریس، لنگر غوثیہ میں کھانا کھلانے کے لیے غلہ اور اناج وغیرہ تک 30 اونٹوں پر مشتمل قافلے کی صورت میں دمشق شام سے 830 کلومیٹر دور درگاہ جیلانیہ بغداد بھیجا کرتے تھے. شیخ ابن تیمیہ بھی کن تاریخوں میں؟ بلکہ آخر میں ربیع الاول کے آخری 10 دن، جب ربیع الاول کے 10 دن رہ جاتے تو اس وقت شیخ ابن تیمیہ کیا کرتے کہ نذرانے، ہدیے، جو آپ کا مدرسہ تھا اس مدرسے کے لیے درس و تدریس، اس میں پھر لنگر غوثیہ جو آپ نیاز دلاتے تھے ہر مہینے جون سی ہے، اس میں کھانا جو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے آنے والوں کو، غلہ اور اناج وغیرہ، 30 اونٹوں کا قافلہ، 1 اونٹ نہیں، 2 اونٹ نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں. علامہ عبد الرحمن الدروبی المختصر فی تاریخ شیخ عبد القادر القیلانی میں لکھتے ہیں کہ 30 اونٹوں کے اوپر وہ جو قافلہ ہے وہ 830 کلومیٹر دور دمشق سے بغداد بھیجتے تھے. اور کب بھیجتے تھے؟ جب ربیع الاول شریف کے آخری 10 دن رہ جاتے تھے. ربیع الاول شریف کے آخری 10 دن.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے وہ لوگ جو ابن تیمیہ کو اپنا امام اور مقتدا تسلیم کرتے ہیں، اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کو ہم اپنا استاد، جس کو ہم اپنا پیر و مرشد، جس کو ہم اپنا امام تسلیم کریں، مگر بے ادب اور گستاخ ایسے ہیں کہ جس کو پیر و مرشد مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، اپنا استاد مانتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، اس کی بات نہیں مانتے، نہ حضور غوث اعظم کی کرامات کو مانتے ہیں، نہ آپ کی بزرگی کو مانتے ہیں، ان کی مانتے ہیں. ان کی تنبیہ ہے، ان کے لیے تنبیہ ہے، کیونکہ جو ان کا امام یا استاد یا ان کا وہ جو رہبر یا پیر و مرشد ابن تیمیہ، وہ تو 30 اونٹوں کے اوپر نذرانے اور ہدیہ اور اناج اور غلہ اور آپ کے مدرسے کے لیے جو ہدیہ ہے وہ بھجوایا کرتے تھے جون سے، کیونکہ شیخ ابن تیمیہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے لنگر میں ربیع الاول کے آخری عشرے میں ساری عمر نذرانے اور ہدیے بھیجتے رہے، ساری عمر نذرانے اور ہدیے بھیجتے رہے. سوچنے کی بات ہے، وہ رجب میں نہیں بھیجتے تھے، شعبان میں نہیں بھیجتے تھے، محرم میں نہیں بھیجتے تھے، رمضان میں نہیں بھیجتے تھے، ربیع الاول کے آخری عشرے میں کیوں بھیجتے تھے؟ اس لیے کہ ربیع الاول کے بعد کیا آتا ہے؟ ربیع الثانی آتا ہے، جس میں حضور غوث اعظم کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے، دن 10واں رات 11ویں جون سی ہے، جس دن یہ 11ویں شریف کی نیاز پکتی ہے. کہ ربیع الاول کے آخری عشرے میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ دمشق شام سے چلا ہوا قافلہ کسی طرح، کیونکہ اس قافلے نے 830 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوتا تھا، کسی طرح ربیع الثانی دن 10واں رات 11ویں سے پہلے بغداد شریف پہنچ جائے. لہٰذا جو 11ویں کی نیاز 10 ربیع الثانی عرس پیران پیر بغداد میں پکتی ہے، اس لنگر میں ابن تیمیہ کا حصہ بھی شامل ہو جائے، اس لیے وہ 30 اونٹوں کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیاز جون سی ہے، یہ اتنی مقبول ہوئی کہ اپنے غیر بلکہ دشمن بھی 11ویں شریف کی نیاز میں اپنا حصہ ڈالنے پر فخر محسوس کرنے لگے. جزاک اللہ. انشاءاللہ یہ جن اماں جی کا میں نے واقعہ بیان کیا کہ حضور غوث اعظم نے، اس کو میں آگے قرآن سے ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، اور قرآن کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں جہاں پر مردوں کو زندہ کیا گیا ہے. تو کیا قرآن کا انکار کرے گا کوئی شخص؟ جزاک اللہ.